نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 19واں پارہ اور 10 رکوع تک ترجمہ مکمل کیے تھے۔ انشاءاللہ اب ہم 10 رکوع سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ ہو سکتا ہے دیکھیے 10 رکوع سے سٹارٹ کریں گے ہم اس کو، اور یہ جو ہے پارہ نمبر 19 چل رہا ہے۔ 10 رکوع سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے 19 رکوع پہ ختم ہے۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس میں کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گروں کے لیے، راہ گروں سے، اور ہنستے ہو، ہنسی کرتے ہو، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ اس محل میں رہیں گے۔ اور جب کسی پر گرفت کرتے تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں۔ تمہاری مدد کو چوپایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارے رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں پہ چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ دنیا کی جو نعمت ہے اسی میں رہ جاؤ گے، تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں۔ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے۔ اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے، بولے تم پر تو جادو ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسولوں کو، کیا کہتے ہیں؟ تم پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تم تو ہم جیسے آدمی ہیں، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ فرمایا یہ ناخا ہے کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوڑو۔ فرمایا یہ ناخا ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے۔ ناخا یعنی جو اونٹنی آئی پہاڑ میں سے جو نکالے تھے اونٹنی، اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو ناخا کہتے ہیں۔
تو نوح علیہ السلام کے وقت میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پینا اور دوسرے دن نوح کی قوم پانی پینا، تو باری باری سے پانی پینے کا رکھا گیا تھا۔ تو فرمایا یہ ناقہ ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوڑو، نہ چھوؤ، یعنی اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہیں چھونا ہے کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کی کونچیں کیا ہوتی ہیں، بال وغیرہ کاٹ دیے، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے تو انہیں عذاب آ لیا۔ جب ان کے اوپر عذاب، اونٹنی کو کچھ نہیں کرنا ہو تو اونٹنی کو ستائے اور اس کی اونچے کاٹے تو عذاب نے آ لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روئیں بنائی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ بولا اے لوط علیہ السلام کی قوم ایسی تھی، مرد سے مرد ہی شادی کرتے تھے زیادہ، تو اللہ کو سخت ناپسند تھا۔ حد سے بڑھنے والے بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے، الٹا لوط علیہ السلام کو ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا۔ لوط علیہ السلام دعا مانگ لیے مجھ کو میرے گھر والوں کو کام سے بچا، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا، ڈرائے کیونکہ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ناپ پورا کرو، ناپ تول جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈنڈی مت مارو، ناپ تول پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، گھٹاؤ مت، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اگلی مخلوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی ہو، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، رسولوں کو کہہ رہے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک ہیں، میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک برو تمہارے کارنامے جو انجام دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر آتے ہیں، یعنی قرآن کو جو لاتے ہیں وہ جبریل امین لاتے ہیں، جن کو روح الامین کہتے ہیں، تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا چرچہ اگلی کتابوں میں ہے، تورات زبور انجیل میں بھی اس کا چرچہ ہے قرآن کا۔ اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں، نبی بنی اسرائیل کے عالم، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی
کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے تو وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں پر، اور اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ جب عذاب آ جائیں گا، جب بولیں گے کیا ہم کو کوئی مہلت ملے گی، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دیں، پھر آئے ان پر جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہو نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ اور اس قرآن کو لے کر شیطان نے اترے، اور وہ اس کے قابل بھی نہیں۔ یہ قرآن کو کوئی شیطان تھوڑی لے کر آیا ہے، اور نہ شیطان اس کے قابل ہے کہ قرآن لائے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے، تو اللہ کے سوا اور دوسرا خدا نہ پوچھ کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں مسلمانوں کے لیے، تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں میں بے علاقہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان والا ہے، جو تمہارے کو دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، اور نمازیوں میں تمہارے دور کو بے شک وہی سنتا ہے جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہ گار پر۔ شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اب ہم سورہ نمل پڑھیں گے۔ سورہ نمل مکے میں نازل ہوئی، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ توسین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کو کوتک ان کی نگاہیں بھلے کر دکھائیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان ہے۔ اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے ان قریب میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہے اپنے گھر والوں سے کہ ایک آگ مجھے نظر آ رہی ہے، نظر پڑی ہے ان قریب میں، تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام میں وہ آگ جہاں پر نظر آ رہی ہے پہاڑ پر جا کر وہاں سے کچھ خبر لاتا ہوں، بلکہ اپنے گھر والوں سے کہے تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا، جا کے آگ لاؤں گا وہاں پر۔ وہ شاعر نے لکھا نا آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے، تو آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئی، تو پہاڑ پر کچھ آگ دکھ رہی تھی تو وہ آگ گھر والوں کو بولے ان کے میں آگ دیکھ کے آتا ہوں وہاں کیا ہے، یا ہو سکا تو چنگاری لاؤں گا، بلکہ گئے تھے وہاں پر۔ کوئی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا ہو جو اس آگ کے جلوے گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ۔
جب آگ کے پاس آئے تو ندا آئی، آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے آواز دی، جلوہ میں ہے یعنی موسیٰ، اور جو اس کے آس پاس میں یعنی فرشتے، اور پاکی اللہ کو جو رب کے سارے جہاں کا۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ آواز یہ کہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، عزت والا حکمت والا ہوں، اور وہاں آپ کو نبوت عطا کی گئی اس آگ کے پہاڑ پر، اور اپنا عصا ڈال دے۔ پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ عصا ڈالو، اللہ نے حکم دیا تو عصا پھینکتے وہ سانپ بن کے بھاگنا شروع کر، آپ بھی پریشان ہو کے پیٹ پھیر کے پلٹ گئے۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ بولے نہیں موسیٰ ڈرنا نہیں، آپ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم رسول ہیں میرے، کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب۔ تو نشانیوں میں آپ بولے کہ ہاتھ نکالو اور پکڑو اس کو، تو پکڑے، پھر وہ نشانی اللہ نے بتائی یہ میری نشانیاں ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے طرف بے شک وہ جو بے حکم لوگ ہیں، فرعون ہے، فرعون کی قوم کیا ہے؟ بے حکم لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولے یہ تو سری جادو ہے۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ جب دکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جادو ہے کہتے ہیں۔ اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے، تو دیکھا کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا۔ عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا جانشین ہوا۔ اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا جس کے اندر جنات ہوتے تھے، جانور، جنات، انسان، سب پہ آپ کی حکومت تھی، سب لشکر لے کر آ رہے تھے۔ تو راستے میں ایک نالے کے پاس چونٹیوں کا جھنڈ جا رہا تھا، یہاں تک کہ چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ ایک چونٹی چلا کر بولی پورے چونٹیوں کو فوراً اپنے بلوں میں بھاگ جاؤ گھروں میں، نہیں تو ہم کو جو ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر رون دے گا، کھندل دے گا۔ تو وہ چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کیا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کرنے والے اور تیرا احسان جتانے والے بنوں، مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دکھایا، وہ واقع حاضر نہیں۔ اب ہدہد بھی ایک پرندہ تھا، وہ ہدہد پرندہ جب سلیمان علیہ السلام چیک کرے تو ہدہد پرندہ غائب ہے، آپ کو بڑا غصہ آیا، آخر وہ ہدہد گیا کہاں؟ بغیر اجازت کے، اور آپ چاہ رہے تھے کہ اس کو سزا دوں گا سخت، یعنی تو قتل ہی کر دوں گا ہدہد پرندے کو، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا۔ انہوں بولتے ذبح کر دوں گا، سخت عذاب کروں گا۔ ہدہد جو پرندہ ہوتا ہے، دیکھیے میں ابھی فوٹو بتاؤں گا اس کی، دیکھیے یہ ہے ہدہد پرندہ، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے قافلے میں تھا۔ یہ
تو یہی حدود پرندہ غائب تھا آپ کے قافلے سے. تو سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور آپ نے کہا کہ اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. چلیے، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے. تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. ہدہد پرندہ کچھ دیر میں بھاگ کر آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضور میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، میں وہ دیکھ کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے. میں نے ایک عورت کو دیکھی ہے جو بہت بڑے علاقے پر بادشاہیت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے، بہت بڑا بہترین تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. ہدہد پرندہ آ کر کہا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ راہ نہیں پاتے. کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے. اب یہ سب باتیں سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام بولے ٹھیک ہے، ہدہد پرندے کو بولیں گے تو سچ کہا یا جھوٹا چیک کریں گے. میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال. ایک انہوں خط دیے، خط بولے لے جا کے وہ خط ان کو پہنچا دو سبا کی ملکہ کو. پھر ان میں الگ ہٹ کر دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں. خط دے دے کے بازو ٹھہر جا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ عورت بولی، اے سردار، وہ بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا ہے. اب نے پورے اپنے سرداروں کو بول کے ایک عزت والا میرے پاس خط بھیجا ہے. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کا نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام سے لکھا ہوا خط آیا ہے. یہ سبا ملکہ اپنے درباریوں سے کہہ رہی ہے یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو. اور خط میں لکھا تھا کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور ایک خدا کی طرف آؤ اور سورج کی پوجا بند کرو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر اور میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ بول کے خط میں لکھا ہوا تھا. بولی، اے سردار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو. میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو. پورے سرداروں کو بلا کے بولے کہ تم مجھے رائے دو، مشورہ دو. تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتی. ایسا خط آیا ہے، ان کے پاس ہم کو حضور ہونا ہے، سرنڈر ہونا ہے. حاضر نہ ہو. وہ بولے ہم زور والے ہیں. تو پورے سردار کیا بولے؟ ملکہ سبا کو بولے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم طاقت والے ہیں، زور والے ہیں، بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرے ہے، تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے. انہوں نے کہا ملکہ سبا کے اختیار آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ حکم دیتے تو آپ زور والے ہیں، طاقت والے ہیں، مقابلہ کریں گے. یہ کہیں. بولی، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں. انہوں نے بولے نہیں، اگر وہ ہماری بستی میں داخل ہوں گے، اگر جیت جائیں گے تو ہم سب کو تباہ کر دیں گے اور اس کی عزت والوں کو ذلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں. انہوں نے بولے نہیں، لڑیں گے نہیں ان سے، بلکہ میں ایک تحفہ بھیجوں گی ان کو. پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے اور تحفہ دے کر دیکھیں گے کہ جو تحفہ لے جانے والا تھا وہ کیا جواب لاتا ہے. پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو. وہاں ایک بہترین تحفہ بھیجے سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا، یعنی وہ قیمتی تحفے کو دیکھ کر ہی جو ہے خوش ہو جانا. تو فرمایا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ مال بھیج کر تحفے میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اس سے جو تمہیں دیا، تم جو دے رہے ہیں اس سے بھی اور کئی زیادہ بڑھ کے اللہ نے ہم کو دیا ہے. یہ مال کی یہ تحفے کوئی اہمیت نہیں ہے بول دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو. پلٹ جاؤ، بول دے تحفہ واپس کر کے بول دیا پلٹ جاؤ،
ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر لشکر لائیں گے. جا کے بولو لشکر لا رہے ہیں, آپ کے ملک پر چڑھائی کریں گے. لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی, اور ہم جب لائیں گے لشکر کو تمہاری طاقت نہیں ہوگی کہ ہم کو روک سکیں, اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے, یوں کہ وہ پست ہوں گے, ہار جائیں گے وہ لوگ اور ذلیل ہو کے نکال لے جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, اے درباریوں, تم میں کون ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے. اس کے بعد دربار میں اعلان کرے کہ تم میں کون ہے کہ ملکہ سبا کا تخت جو ہے, حدود لا کے بہت تخت کی تعریف کرا تھا. تو سلیمان علیہ السلام بول رہے ہیں کہ درباریوں بولے کون ہے جو وہاں سے میں تخت لا کے دے دینا وہاں سے ملکہ سبا کے پاس سے جا کر. لیا خبر اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو. جب انہوں مطیع ہو کر ادب کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے, اس سے پہلے ان کا خط یہاں پہ, اس سے پہلے ان کا تخت یہاں پر آ جانا. ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کروں گا. اس میں سے خبیث جنات پر بھی آپ کی حکومت ہے سلیمان علیہ السلام کی. تو ایک جن خبیث جن بولا, خبیث جن, بہت بڑا جن بولا کہ میں تخت کو یوں پہ لا کر آپ کے پاس حاضر کر دوں گا. خبر اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں. یہ جو اجلاس چل رہا ہے یہ برخاست ہونے سے پہلے سیکنڈوں میں ابھی جا کر لے کر آتا ہوں, اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں, کہتا ہے وہ جن. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے, اور ایک اس کے اندر درباری تھا, اس کے بعد کتاب کا بہت بڑا علم تھا. تو اس نے کہا کہ حضور میں ایک پل مارے تھا کہ اس کا تخت یہاں پر حاضر کر دوں گا. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا اور لا کے رکھ دیے, تو سلیمان علیہ السلام نے تخت کو رکھا ہوا دیکھے, اور تخت کو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے, فضل سے ہے, تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کا شکر کرتا ہے, اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے, سب خوبیوں والا. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو. سلیمان علیہ السلام بولے جب وہ عورت وہ تو ملک سبا جب آئیں گی تو اس کے تخت کو تھوڑا بہت بدل کے سامنے رکھ دیں گے. اس کو دیکھو تخت اس کے سامنے وضع بدل کر تھوڑا بہت چینجز لا کے اس کا تخت اس کے سامنے رکھو, بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے, دیکھیں گے کہ وہ اپنا تخت پہچان کر راہ پر آتی ہے یا نہیں آتی ہے, جو ناواقف رہے. پھر جب وہ آئی, اس کے بعد وہ آئی, اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولے دیکھو تمہارا تو ایسا ہی ہے کیا پوچھے. بولی گویا یہ وہی ہے. انہیں ایسا ہی ہے کیا؟ انہیں یہ تو وہی تخت ہے میرا ہی ہے بول دی. انہیں ایسا ہی ہے, بولی گویا یہ وہی ہے, اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی تھی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے روکا. اب انہیں بولے کہ ہم کو پہلے ہم آپ کے فرما بردار ہو کر ہی حاضر ہوئے آپ کے پاس, اور اس کی خبر پہلے مل چکی تھی. اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی, اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی تھی, پوجتی تھی, بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی. اس سے کہا گیا صحن میں آؤ. اس کے بعد سلیمان سے چلو صحن میں چلو. صحن کیسا ہے؟ پانی کا بہت بڑا حوض ہے, اس کے اوپر کانچ کا جو فرش بچھا دیے ہیں, وہ کانچ پانی کے اندر دکھتا ہی نہیں, پیر رکھو تو ایسا لگتا ہے کہ پانی میں پیر رکھ رہے ہیں اپن. تو اس محل میں لے کر گئے, دیکھیے بے شک وہ کافروں میں سے تھی. اس سے کہا گیا صحن میں آ. پھر جب اس نے اسے دیکھا, اسے گہرا پانی سمجھی, وہ اینا جو بچھا ہوا ہے اس کے نیچے پانی ہے, تو انہیں کیا سمجھی گہرا پانی ہے, پیر رکھتے کچھ ہو جائے گا, گہرا پانی سمجھی اور اپنی شاخیں کھولی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں جڑا. اب آگے جانے کے بعد حضرت کیا کرے, پیر رکھنے سے پہلے ذرا کپڑوں کو, ذرا پہنے ہوئے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا. اٹھاتے ہی سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو چکنا صحن ہے, شیشوں سے جڑا ہوا ہے, کانچ کے شیشوں سے جڑا ہوا ہے, پانی میں آپ کا پیر جانے والا ہے, بے فکر ہو, آپ کپڑے چھوڑ دیجئے, اٹھانا چھوڑ دیجئے. عورت نے عرض کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. عورت سمجھ گئی کہ جو عبادت
سورج کی کر رہے تھے، وہ ظلم کر رہے تھے اپنے جانوں پر. اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھی جو سارے جہاں کا اور مالک ہے. اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، مان لی، ایمان لا لیو. تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے ہوئے، اسی طرح صالح کی قوم کی طرف بھی جب بھیجے، سمود کی طرف، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو. تو جب بھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے، اور صالح نے فرمایا آئے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو، بھلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، شاید تم پر رحم ہو. بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے. فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو. اور شہر میں جو شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوارنا چاہتے، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کی وارث میں کہیں گے کہ اس گھر والوں کے خطرے کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں. اور انہوں نے اپنا خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا کہ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو، جو تو یہ ہے کہ ان کے گھر ڈھٹے پڑے بدلہ ان کے ظلم کا. بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے. اور لوط علیہ السلام کو جب ان سے اپنی قوم سے کہا گیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوجھ رکھتے ہو، کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو. تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو. یہ لوگ تو ستھراپن چاہتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ ریجان والوں میں سے ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھے؟ بولے کہ آدھی رات کو حکم ہوا کہ نکلو بستی سے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو نکل رہے تھے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے تھے انہوں نے مڑ کر دیکھے. ہاں، اور ہم نے ان پر ایک برسایا، تو کیا ہی برا ساؤ تھا ڈرائے ہوئے ہواؤں کا. تم کہو سب خوبیاں اللہ کو ہے اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. کیا اللہ بہتر ہے یا ان کا ساختہ شریک؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائیو، یہ 20واں پارہ کمپلیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ 21واں پارہ پھر شروع کریں گے بعد میں. اللہ سے دعا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھے ہوئے جو پڑھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائیں اور اس کے چنے ہوئے بندوں میں آپ کا ہمارا نام لکھے. خدا حافظ.